بالکل یہ دونوں کے درمیان جو ہیں ایک لحاظ سے جو مسٹرسٹ ہے، بد اعتمادی ہے، وہ بار بار اوج کر آ رہی ہے اور دونوں پوائنٹس بھی سکور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو حقیقتیں ہیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا وہ یہ ہے کہ جو بنیادی عزائم تھے جس کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی تھی وہ تو پورے نہیں ہوئے، نہ ہی ایران کی رجیم ختم ہوئی اور نہ ہی اسرائیل کے لیے وہ راہ ہموار ہوئی کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل کی طرف قدم اٹھا سکے۔ وہ دونوں کام تو نہیں ہو سکے ہیں۔ ایران اب وہیں پہ موجود ہے اور خلیجی ریاستوں کو بھی پتہ ہے کہ اب ایران یہیں پہ موجود ہے، اسرائیل کو بھی سمجھ آ گئی ہے، وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ جنگ کسی طرح ہو جائے اور امریکہ جو ہے جنگ میں دوبارہ لوٹ آئے، اس کو ابھی بھی زوم ہے نیتن یاہو کو شاید ہماری جوش لابی اتنی مضبوط ہے کہ وہ دوبارہ مجبور کر دے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو وہ جنگ میں آئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دونوں فریق اب جنگ میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں۔ ایران کا بھی کافی نقصان ہو چکا ہے اور امریکہ کا بھی میرے خیال میں ان کو سیاسی قیمت دینی پڑ رہی ہے۔ ان کی عوام کے اندر ایک خیال بہت گہرا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں جائیں۔ تو اس وجہ سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل جو معاملہ تھا جس کے لیے شروع ہوا تھا وہ تو اب وہ ان کے اہداف تو پورے نہیں ہو سکے ہیں۔ ایران کے لیے ابھی بھی جو چیز اس میں سے ملتی ہے وہ یہ نکلتی ہے ان کے لیے کہ ایک امریکہ کے ساتھ اگر ایک مکمل ریپروشما ہو جاتا ہے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ ایک نئی یعنی شروعات ہوتی ہے تعلقات کی، اور جو ایک بات ہو رہی ہے کہ نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے میں بنایا جائے گا جس میں پاکستان اور ترکی اور مصر بھی شامل ہوں گے، یہ بہت کمال کی چیزیں ہیں ایران کے لیے۔ دیکھیں ایران تو تنہا رہا ہے اتنا عرصہ، اب اتنی بڑی تنہائی کے بعد ان کو اتنا بڑا ایک یہاں پہ اعزاز مل رہا ہے، ایک پوری جگہ مل رہی ہے، تو ان کو وہ لے لینی چاہیے۔ اچھا نیوکلیر ایشوز کے اوپر بھی ان کی بات جی تقریباً مانی جا رہی ہے، لیکن جب یہ تو بات چیت وہ شروع نہیں ہوئی ٹیکنیکل بات چیت، لیکن جب شروع ہوگی تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایران اپنا یہ رائٹ کہ میں سول نیوکلیر یوز کے لیے جو انریچمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں جانے دے گا وہ حق، اور میرا خیال ہے امریکہ اس کو مان جائے گا۔ فسائل مٹیریل جو انرچ ہو چکا ہے اس کے لیے بھی میرے خیال میں دونوں میں کافی حد تک اتفاق ہے۔ جو میمورنڈم میں بھی یہی نظر آ رہا ہے لکھا ہوا کہ جو ڈاؤن برینڈنگ ہونی ہے وہ ایران کے اندر ہوگی، اور اس کے آئی اے ای اے کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ آ کے اس کو انسپیکٹ کریں گے۔ تو اس میں امریکہ کو بھی بے صبری نہیں دکھانی چاہیے کہ بار بار کہتے ہیں کہ انسپیکٹر ابھی سے آ جائے، ابھی سے کیسے آ جائے، ابھی تو وہ بات چیت نہیں شروع ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے لیے بھی میرے خیال میں یہ اب اطمینان کا باعث ہونا چاہیے کہ ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے کم از کم سول یوز تک محفوظ رہے گا۔ اسی لیے میرا جو پہلے میں نے آپ سے استدعا کی تھی پہلے اپنے حصے میں کہ یہ جو جی اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ کہیں نہیں جا رہی، ایران کو اس وقت اس کا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ باقی جو اتنے فوائد اس کو حاصل ہو رہے ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ میرا اس میں نقطہ نظر تھا۔ میں نے ان کو زاہد حسین صاحب کو صحیح طرح نہیں سن صحیح۔ سکا، پر یقیناً میں ان کا کمنٹ اس کے اوپر سننا چاہوں گا۔ جی جی زاہد صاحب، بیکاز اب اعزاز صاحب نے دوبارہ ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے، سو پلیز آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریے گا۔ کہ ایران کو بھی اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بٹ ساتھ میں سر یہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہے کتنا آسان ہوگا آپ کے خیال میں گلف ریاستوں کے لیے اور ایران کے لیے ٹو ریچ این انڈرسٹینڈنگ؟ اتنے دہائیوں کی ایک رائیولری رہی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ صدیوں کی رائیولری ہے، کیا اتنا آسان ہوگا فار ایران اینڈ فار دا گلف اسٹیٹس ٹو گیٹ اوور اٹ؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جیسے ایم او یو میں بات آئی تھی تو اس وقت ایران کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ اس کے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر جو ہے کوئی تنازع کھڑا ہو۔ دیکھیں اس وقت جو ہے ایک لحاظ سے جو ایم او یو بنا ہے وہ ایران کے لیے جو ہے بہت ہی فیوریبل رہا ہے، یہ تو اس میں کوئی اس میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ جو ہے اگر فرض کیجئے کہ جو جہاز ایک لحاظ سے کھل گیا تھا تو اس سے ایران کو بھی ایک فائدہ یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اس کے لیے جو ایک سازگار صورتحال پیدا ہو رہی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان نیسیسری تھا، بالکل صحیح بات ہے۔ جو ایک دو جو ہٹ ہوئے ہیں وہاں پہ شپ، اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہوا، اور ناکام سے جو ہے ایک
ایک لحاظ سے اس کو امریکہ کو موقع بھی مل گیا. میرا خیال صحیح ہے کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک چیز ایم او یو میں آ گئی ہے. اب آپ اس کو ایک لحاظ سے جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو ایک ایشو مطلب اس وقت کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے مذاکرات میں رکھنا پڑتا. ایک اور جو ایران کے لیے فائدہ مند ہوا ہے وہ یہ کہ آج بھی میں ابھی پڑھ رہا تھا اس کے ایران کے جو ہے وہاں پہ بیان جو آیا تھا کہ $6 بلین جو ہے جو کہ قطر میں موجود ہے جو فریز ہوئے تھے اور پہلے سے جو ہے اس کا تو وہ شاید ریلیز ہو جائیں اس کل کی جو ملاقات ہوں گے. تو یہ ایک خوشائند بات ایران کی بالکل صحیح ہے. لیکن اس وقت جو ہے میں یہ کہتی بالکل بات صحیح تھی اعجاز صاحب کی جو ہے وہ مذاکرات چلتے رہیں گے اسی طرح چلتے رہیں گے لیکن اس کو ڈیریل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب آرکیٹیکچر پہ آتے ہیں. اس پہ جو ہے بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں ایک اور جو ہے جیو پولیٹیکل ایک بہت زیادہ جو اس پوری جنگ کا اگر آپ سم اپ کریں تو اس میں خلیج کا پورا جو ہے اس پہ جو جیو پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہو گئی. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ سارے جو ہے یہ گلف کنٹریز میں چاہے وہ 6 یا 7 کنٹری جہاں پہ تقریباً تمام جگہوں پہ امریکہ کے بیسز موجود ہے اور 50,000 سے پائی گئی. تو اس جنگ نتیجے میں 2 چیزیں اور بھی ظاہر. ایک تو یہ تھا کہ جو پورا ڈیپینڈنس تھا مالک کا امریکہ پہ سیکورٹی پہ وہ جو ہے اب وہ جو ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوئے ثابت نہیں ہوئے. اور یہ بات بھی طے تھی کہ جو ہے جنگ کے دوران ایران نے جو بتایا کہ اس پہ کیا جواباً حملہ کیا تو ایران نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ وہ کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو ہے خلیج ممالک میں یہ ایک لحاظ سے ایک ریئلائزیشن ہے کہ یہ امریکہ کے اوپر جو ہے اس طرح کا دارمدار جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. دوسری بات یہ کہ یہ بات شروع ہوئی ہے جو کہ ایک لحاظ سے پورے گلف کنٹریز کا ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر اور اس میں میرے خیال یہ اچھی خوشائند بات ہے. لیکن اس کے اوپر میرے خیال اتنا آسان نہیں ہوگا. بہت سارے مسائل ابھی بھی موجود ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے اور یہ اگر بن جاتا ہے تو اس سے بہتر جو ہے صورتحال نہیں ہو سکتی ہے پورے خطے کے لیے ایران کے لیے بھی. لیکن ایک اور بات اگر آپ دیکھیں کہ اسی مسئلے کو اٹھایا تھا یہ امریکہ نے بھی ایک وقت میں ایک انڈائریکٹلی جو ہے اس کی تائید کی تھی لیکن ان کا جو کانسیپٹ ہے جی سر سیکورٹی آرکیٹیکچر کا اس میں اسرائیل از آلسو پارٹ آف اٹ. ٹھیک. تو یہ ایک اتنا بہت سارے اور مسائل بھی اتنا آتے ہیں جیسے پیلسٹین ایشو ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جس میں لیکن یہ کہ آئیڈیا جو ہے اس سے اچھا بہتر آئیڈیا تو نہیں ہو سکتا.